نانا کی قبر چھوٹی ہائے وطن بھی چھوٹا، وہ گھر جو فاطمہ کا کل تک بسا ہوا تھا، اجڑا ہوا وہ گھر ہے اور کفار کا لشکر ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ قائم ٹی وی کے کراچی اسٹوڈیوز سے آپ سے مخاطب ہیں۔ واقعہ کربلا کا پس منظر کے عنوان سے آج دوسری نشست میں حاضر ہیں آپ کی خدمت میں۔ کل ہم نے یہ گفتگو کی تھی کہ بنیادی طور کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوی نبوت کیا تو اس وقت بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کو مکے اور مدینے کے ساتھ یعنی عرب کی ریاست حاصل تھی، اس لیے کہ انہوں نے معاہدے کروائے تھے، اور لیلاف قریش لیلاف رحلۃ الشتاء جو سورہ مبارکہ ہے قرآن مجید کا، وہ اس ضمن میں نازل ہوا تھا۔ تو حقیقت یہ تھی، بنو امیہ نے اس کو یہ سمجھا اور دیگر قبائل کو اپنے ساتھ کیا کہ یہ لوگ صرف اور صرف حصول اقتدار اور پیسہ اور یہ سب چاہتے ہیں، کیونکہ مالی طور کے اوپر جناب ابو طالب علیہ السلام جو تھے وہ ذرا کمزور تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ یتیم پیدا ہوئے تھے، اور جناب آمنہ کا بھی ان کے چھٹپنے میں ہی انتقال ہو گیا تھا، اور جناب عبد المطلب کا بھی، تو زندگی کے ایام ذرا اس لحاظ سے تلخ تھے۔ تو آپ بکریاں بھی چرایا کرتے تھے، آپ کھیتی باڑی میں بھی لوگوں کا ہاتھ بٹا دیا کرتے تھے اور سب۔ تو یہ قرآن مجید میں بھی کہا گیا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو نبی بنانا ہی تھا تو طائف اور مکہ میں سے کسی پیسے والے کو اللہ تعالیٰ نبی بناتا، اور نبی بھی بنایا تو اس کو بنایا کہ جو معاشی طور کے مستحکم نہیں ہے، مفلوق الحال ہے، اور یہ تو یہ ایک عام جو جنرل پرسیپشن ہے لوگوں کا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نوازے گا کسی ایسے ہدایت کے عہدے کے ساتھ یا اور کسی اپنی قربت کے ساتھ، تو وہ اس کا مالدار ہونا اور وہ ہونا بھی ضروری ہے۔ اور دوسری چیز یہ جو قرآن مجید میں بھی آئی ہے کہ اس کو وہ سپر نیچرل جاننا چاہتے تھے کہ بھئی ایسا بندہ ہو کہ جو سپر نیچرل ہو۔ چنانچہ یہ کہا گیا کہ اگر وہ اترنا ہی تھا قرآن مجید اور نبی بنانا ہی تھا تو فرشتوں کو بناتا یا طائف وغیرہ کے کسی امیر کو بناتا۔ یہ تو ہماری طرح بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، لوگوں سے باتیں کرتا ہے، وہ کرتا ہے۔ تو جو ایک روحانی پس منظر ہے وہ نہ اس سے واقف تھے یہ لوگ، اور نہ ہی اس کو تسلیم کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ زندگی کی ابتدا ہوتی ہے، اور اس میں ہم پھر یہ دیکھتے ہیں کہ مکے میں جو مشکلات آپ کو سہنی پڑیں، اس میں سب سے پہلے تو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا آپ کی زوجہ محترمہ اور حضرت ابو طالب آپ کی ڈھال بنے رہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک بچے کا ذکر ملتا ہے جس کی عمر 13 سال 14 سال، وقت بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عمر 11 سے 10 سال جو ہے بیان کی گئی ہے۔ تو اب جب بعثت ہو گئی اور پھر دن بڑھنے شروع ہوئے تو یہی بچہ 11 سے 12 سال کا، 14 سال کا، 15 سال کا،
یہاں تک کہ 13 سال آپ مکے میں رہے ہیں، تو اس لحاظ سے آپ کی عمر اگر کم از کم 10 سال مانی جائے اعلان بعثت کے وقت، تو ہجرت کے وقت آپ کی عمر جو تھی حضرت علی علیہ السلام کی، وہ 23 سال کے قریب تھی۔ تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ قریش مکہ اور وہاں کے جو گویا کہ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ایسے بچے کہ جو لگا دیے جاتے ہیں کسی شخص کے پیچھے تنگ کرنے کے لیے، اور شہدے جس کو کہتے ہیں ہماری اردو میں، تو ان سے اگر کوئی لڑنے والا تھا اور وہ کرنے والا تھا مقابلہ ان کا، تو وہ حضرت علی علیہ السلام تھے، دوسرا کوئی نہیں تھا۔ یہاں تک کہ طائف میں آپ جب آپ تشریف لے گئے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو طائف کے لوگوں نے جو آپ پر ظلم کیے ہیں، پتھراؤ کیے، یہاں تک کہ آپ کے جوتے خون سے بھر جاتے تھے، تو اس وقت بھی حضرت علی علیہ السلام کوشش کرتے تھے کہ لڑکوں سے لڑ کے اور کر کے ان کو پیچھے ڈھکیلیں۔ اور مکے میں تو خاص طور کے اوپر بنو امیہ ہی تھے جو سب سے آگے تھے، تو ان کی جو دشمنی تھی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا سے، اس لیے کہ انہوں نے اپنا پورا مال و دولت جو تھی وہ اسلام پر نچھاور کر دی۔ حضرت ابو طالب سے جو ان کو مخاصمت تھی وہ یہ کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ان کے ساتھ کھڑے رہتے تھے اور کسی کو نقصان نہیں پہنچانے دیتے تھے، یہاں تک کہ جب آپ کی وفات ہو گئی عام الحزن میں، جس میں اسی سال حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی بھی انتقال ہوا ہے اور اسی سال حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہوا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ تواریخ میں آتا ہے کہ جب تک میرے چچا ابو طالب زندہ تھے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا، لیکن اب میں گویا یتیم ہو گیا ہوں اور اب اللہ ہی میری حفاظت کرے گا۔ تو ساتھ ساتھ ان کے صاحبزادے حضرت ابو طالب کے صاحبزادے حضرت علی علیہ السلام آپ کی حمایت کیا کرتے تھے اور دشمنوں کو آپ سے دور کیا کرتے تھے، اوباش لڑکوں کو آپ سے دور کیا کرتے تھے، اور یہ ایک طرح کی جو کہنا چاہیے کہ سیکریفائس اور فدائیت تھی، وہ حضرت علی علیہ السلام کی گھٹی میں پلی ہوئی تھی کہ آپ کو اس طرح سے ساتھ دینا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ جیسا ہم نے عرض کیا کہ آپ حضرت ابو طالب کے دائرہ کے زیر نگراں رہے، تربیت رہے، اور آپ انہی کے گھر میں رہتے تھے، اسی لیے ان کی زوجہ جناب فاطمہ بنت اسد کو آپ ماں کہا کرتے تھے، اور جب ان کا انتقال ہوا ہے تو وہ ایک آپ کی عجیب کیفیت تھی، وہ ایک علیحدہ ایک گفتگو ہے جس میں ابھی ہم پڑھنا نہیں چاہتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو طالب، میرے چچا ابو طالب کو مجھ سے اتنی محبت تھی اور وہ میرے بارے میں اتنا پریشان رہتے تھے کہ وہ مجھے اکیلے گھر سے جانے نہیں دیتے تھے جب تک کہ خود ساتھ نہ ہوں۔ اسی صورت سے وہ میری سونے کی جگہ جو تھی وہ بدلتے رہتے تھے، جہاں اپنے ایک بچے کو لٹاتے تھے اس کے برابر مجھے دوسرے جگہ لٹاتے تھے، جہاں ایک دفعہ لٹا دیتے تھے پھر اگلی رات مجھے دوسری جگہ لٹایا کرتے تھے کسی اور بچے کی جگہ کے اوپر۔ تو ظاہر ہے کہ حضرت علی علیہ السلام اپنی آنکھوں سے باپ کا یہ برتاؤ، ایک اپنے گویا کہ گھر میں پلنے والے، اس وقت تو شاید ان کو احساس نہ ہو کہ یہ میرا چچا زاد یا تایا زاد بھائی ہے، یہ کیا ہے، وہ تو گھر کے فردی کی طرح تھے اور سمجھتے تھے۔ تو یہ چیز کہی گئی ہے حضرت ابو طالب سے، حضرت ابو طالب علیہ السلام سے کہی گئی کہ آپ اولاد پر اس کو ترجیح دیتے ہیں محمد کو، تو آپ نے فرمایا کہ اس تم کو پتہ نہیں ہے یہ بڑی شان والا ہے، میرے اگر 10 بچے بھی اس پہ قربان ہوں تو مجھے کوئی فکر نہیں ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ میں قضائے حاجت کے لیے اور کسی چیز کے لیے اپنے بستر سے اٹھ کے چلا جاتا تھا، تو ابھی لمحہ نہیں گزرتا تھا کہ میں دیکھتا تھا کہ پیچھے سے چچا جو ہیں وہ دوڑتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، مجھ کو آواز دیتے ہوئے محمد محمد محمد۔
تو میں واپس آ کے اپنی جگہ پہ لیٹ جایا کرتا تھا. کہتے تھے کہ تم خیریت سے تو ہو، تم کہاں چلے گئے تھے؟ تو میں بتاتا تھا کہ میں اس لیے گیا تھا، اور پھر آپ اطمینان سے میرے برابر سو جاتے تھے. تو یہ سب چیزیں حضرت علی علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے سب چیزیں دیکھیں، تربیت دیکھی، ماں باپ کی فداکاری دیکھی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک. تو ظاہر ہے کہ وہ بات جو ہے وہ بیٹے میں کیوں نہیں آئے گی. آپ کے گھر کوئی آپ کا رشتہ دار آتا ہے، کوئی مہمان آتا ہے جس کو بچے نہیں جانتے، لیکن وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ سلوک کیا کرتے ہیں، کیونکہ وہ تو مثلا کسی دوسرے شہر سے آیا ہے، عرصے کے بعد آیا ہے. تو وہ آتا ہے، دیکھتا ہے، بچہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا. گلے لگایا، اس کی بیوی کو ماں نے گلے لگایا، بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرایا، بٹھایا، فوراً کھانے پینے کا بندوبست کیا، اس کا کمرہ درست کیا گیا، بٹھایا گیا، سب کچھ. تو بچہ سوچتا ہے کہ یہ کوئی خاص لوگ ہیں اور ان کے ساتھ مجھے اسی طرح سے پیش آنا چاہیے. اور اگر یہ ہوا کہ آیا، ملا اور اس کے بعد وہ گیا، تو پیچھے گویا کٹکٹائے لوگ، اور باپ یا ماں ان کا یہ کیوں آ جاتے ہیں، ان کو کس نے بلایا تھا، ان کو کس نے دعوت دی تھی کہ یہ چلے آئے اٹھا کے. تو بچہ کبھی اس کی عزت نہیں کرے گا اور ان کے بارے میں ہمیشہ شاکی رہے گا اور ان سے کترانا چاہے گا کہ دیکھا کہ ماں باپ کترا رہے ہیں تو میں بھی کتراؤں گا. تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کی اور جناب فاطمہ بنت اسد جو آپ کی والدہ تھیں حضرت علی علیہ السلام کی، ان کا جو سلوک تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اس نے ایمان، اور وہ تو اپنی جگہ کے اوپر ہے ہی، لیکن جو معاشرتی سلوک تھا اس نے آپ کو مجبور کیا کہ کسی بھی صورت سے مجھے اپنے اس بڑے بھائی کی، کہ جو اللہ کا رسول بھی ہے، اس کی مجھے حفاظت کرنی ہے اور اس کے ساتھ رہنا. ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہم فرقہ امامیہ کا، مذہب امامیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ رسول جو ہے وہ پیدا تو ہو اور پھر کچھ عرصے کے بعد رسول بنے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول پیدا ہی رسول ہوتا ہے اور معصوم پیدا ہوتا ہے. جب وہ معصوم پیدا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے کے ذریعے سے ایک گائیڈنس ہے کہ جو اس کو ملتی رہتی ہے. اور جب ملتی رہتی ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو ساتھ رہتا ہے حضرت علی علیہ السلام جیسا آپ کا بھائی اور فدائی آپ کا، تو وہ ان چیزوں کو محسوس نہ کرتا ہو، دیکھتا نہ ہو. اور یہاں پہ ہم آپ سے دو باتیں ناظرین سے ہم شیئر کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ نہج البلاغہ میں پورا خطبہ ہے. اس خطبے کے ایک جز میں یہ ہے کہ جب حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب فرشتہ آیا رسول اللہ کے پاس پہلی وحی لے کر، تو میں اس وقت وہیں تھا، موجود تھا، اور میں نے آواز سنی، ایک چیخ کی آواز سنی. تو میں نے کہا، رسول اللہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ابھی اعلان رسالت نہیں کیا ہے، گویا پہلی وحی جو ہے وہ نازل ہوئی ہے. اور حضرت علی علیہ السلام کیا مخاطب کرتے کہ یا رسول اللہ، ما ہذہ الرنہ، یہ چیخ کیسی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہذہ رنۃ الشیطان، یہ شیطان کی آواز ہے، چیخ ہے. قد یئس من عبادتہ اليوم، آج وہ اپنی عبادت سے، اپنی اطاعت سے لوگوں کی وہ مایوس ہو گیا ہے. اور پھر عجیب جملہ فرماتے ہیں، پھر فرماتے ہیں کہ یا علی، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم دیکھتے ہو، جو میں سنتا ہوں وہ تم سنتے ہو. تو یہ اس بات پہ دلالت کرتی ہے یہ چیز کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گویا کہ اعلان نبوت تو 40 سال کی عمر میں کیا ہے، لوگوں پہ ظاہر کیا ہے کہ میں نبی ہوں. لیکن ظاہر ہے وہ پیدا نبی ہوئے تھے. ہم نے بچپن کا اس کا واقعہ سنایا کہ آپ
نماز پڑھ رہے تھے اور پیچھے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا اور یہ سب تھے. ٹھیک ہے. تو جہاں تک ہدایت کا تعلق ہے اور نبوت کا تعلق ہے، جو خود ان تک اور ان کے جو قریبی رشتہ دار تھے، حضرت علی، حضرت خدیجہ، جناب ابو طالب علیہ السلام، اور تو وہ ان تک وہ چیز جو تھی وہ پہنچی تھی. اور حضرت علی علیہ السلام نزول وحی کو بھی دیکھتے تھے اور فرشتوں کا آنا جانا جو ہے اس کا بھی ان کو ادراک تھا، اور وہ ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے ان چیزوں کو محسوس کرتے تھے اور دیکھتے تھے. امام حسین علیہ السلام کا ایک خطبہ ہے جو اس کی کنٹینیوشن میں ہم آپ سے عرض کرتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کا ایک جگہ کے اوپر ڈائلاگ ہے، خطبہ تو نہیں کہیں گے ہم اس کو، ڈائلاگ کہیں گے، کہ آپ لشکر یزید سے اور اپنا جو چھوٹی سی مختصر سی جماعت تھی اس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ آؤ چلو میرے گھر چلو، میں تمہیں اپنے گھر میں فرشتوں کے آنے جانے کی نشانیاں اور نزول وحی کی نشانیاں جو ہیں وہ میں تمہیں دکھاتا ہوں، وہ آج بھی میرے گھر میں موجود ہیں. تو صرف حضرت علی علیہ السلام ہی نہیں بلکہ امام حسن، امام حسین علیہ السلام، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، سیدۃ نساء العالمین، یہ سب اس پورا جو یہ گویا کہ اسلام تشکیل پا رہا تھا اس کے وہ عینی گواہ اور عینی شاہدین تھے. وما علینا اجڑا ہوا وہ گھر ہے اور کفار کا لشکر ہے، کفار کا لشکر ہے اور